بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 5 فروری 2021 بروز جمعۃ المبارک اور یوم کشمیر ڈے ہے، اور آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی یو اے کی تاثری نیوز اپڈیٹ سے آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس نیوز اپڈیٹ کو آپ نے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو چینل بھی سبسکرائب کر دینا ہے۔ تو نمبر 1 پر آپ کو ایک عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے رجحانات کے پیش نظر اس وقت عجمان نے کھانے پینے والی دکانوں کا یعنی کہ ریسٹورانٹ کا کیفیٹیریا کا ٹائم بھی کم کر دیا ہے۔ اس بارے میں نیو اپڈیٹ جو آپ لوگوں کو جاری کرتے ہیں کہ اس وقت کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے خلاف احتیاطی اقدامات کے طور پر عجمان کے محکمہ اقتصادی ترقی نے امارات میں کام کرنے والے کیفیٹیریا اور کیفے کے اوقات کار کو کم کر دیا ہے۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے محکمہ نے بتایا کہ 5 فروری بروز جمعۃ المبارک یعنی کہ آج ہی کے دن سے رات کے 12 بجے تک کھانے پینے کی تمام اشیاء دینے والی دکانیں جو بند ہو جائیں گی، اور اس وقت کے بعد سے آپ ہوم ڈیلیوری کی خدمات پیش کر سکیں گے۔ اور یہ ایک دم ان دنوں کے بعد کیا گیا جب دبئی میں حکام نے کھانے پینے والوں کو رات کے 1 بجے تک اپنی دکانیں شاپس وغیرہ بند کرنے کا بتا دیا تھا۔ اس بارے میں دبئی نے بھی متعدد اور دیگر کووڈ-19 حفاظتی اقدامات نافذ کیے ہیں، اور اس کی نقل کرتے ہوئے اب عجمان گورنمنٹ نے بھی یہ قدم اٹھا لیا ہے۔ اس بارے میں جیسے ہی لیکن کوئی نیو اپڈیٹ آتی ہے تو وہ بھی ہم آپ لوگوں سے لازمی شیئر کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت کووڈ-19 کے پیش نظر متحدہ عرب امارات کی ایئر لائنز نے کویت کے سفر کی پابندی کا اعلان بھی جاری کر دیا۔ اس بارے میں آپ کو مزید اپڈیٹ جو وہ جاری کرتے ہیں، یہ بات ہی اس کے بعد ہوئی جب کویت نے کہا کہ وہ 7 فروری 2021 تک تمام نان سٹیزن کے لیے 2 ہفتوں کے لیے داخلہ معطل کر دے گا۔ اس بارے میں متحدہ عرب امارات کی ہوائی کمپنیوں جیسے کہ ایمریٹس ایئر لائن، اتحاد ایئر لائنز اور فلائی دبئی نے بھی کویت کے سفر کی پابندی کا اعلان جاری کر دیا۔ یہ بات اس کے بعد سامنے آئی جب کورونا وائرس کے معاملات میں اضافے کے بعد کویت کے 7 فروری تک غیر شہریوں کو یعنی کہ نان سٹیزن کے داخلے کو 2 ہفتوں کے لیے معطل کر دیا جائے گا۔ اس بارے میں ابوظہبی کے اتحاد ایئر ویز کے جاری کردہ رہنما خطوط کے مطابق 7 فروری سے 21 فروری تک کویت کے اسپانسر کے ساتھ سفر کرنے والے صرف کویت کے شہری اور فرسٹ ڈگری کویتی رشتہ دار اور گھریلو ملازمین اور ایئر لائنز کی پروازوں میں کویت میں داخل ہو سکیں گے، اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس بار میں کویت پہنچنے پر 14 دن کے ان کو کوارنٹائن میں رہنا پڑے گا، اور روانگی سے قبل ہی ان کو PCR کی منفی نتیجہ رپورٹ بھی دکھانی ہوگی۔ اس بارے میں دبئی میں مقیم امارات نے کہا ہے کہ وہ 7 فروری سے 20 فروری 2021 تک دبئی سے کویت جانے والی پروازوں پر کویت کے غیر مسافروں کو قبول نہیں کریں گے، اور آخری منزل کے طور پر کویت کے ساتھ ٹکٹ رکھنے والے صارفین کو اپنے مقام پر سفر کے لیے قبول اس وقت نہیں کیا جائے گا۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ 24 جنوری سے 6 فروری تک لاگو فلائی دبئی کی صورت میں کویت جانے والے فلائٹ کنیکشن کے تمام مسافروں کو سفر کے لیے قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا، اور دبئی میں 14 دن کے قرنطینہ کے بعد کویت سے متصل مسافروں پر اس کا اطلاق بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے تازہ ترین طور پر اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات میں ہوپ پروب مشن جو کہ انہوں نے مریخ کی سطح پر بھیجا تھا، اس حوالے سے ایک نیو فاؤنٹین تعمیر کیا ہے۔ اس حوالے سے نیو اپڈیٹ جو ہے وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات نے 9 فروری کو جب ہوپ پروب مشن خلائی جہاز مریخ کے مدار میں داخل ہوگا، اس کے فوراً بعد ہی ایک نئے خلائی تعمیردار فوارے کی تعمیر کا آغاز کرے گا۔ اس بارے میں اماراتی ڈیزائنرز کا ایک گروپ اس نئے قومی سنگ میل کی جگہ کو حتمی شکل دے رہا ہے جو کہ دبئی یا ابوظہبی کے امارات میں واقع ہوگا، اور اس نوعیت کی پہلی یادگار خلائی مشن میں متحدہ عرب امارات کے کارنامے کو منانے کے لیے ثقافتی فنکارانہ اور قومی نشانی کی حیثیت سے تعمیر کیا جائے گا، اور اس بار میں منتخب گروپ اماراتی ڈیزائنرز اور انجینئروں پر مشتمل جیسے کہ سلیم المسیح، عبدالعزیز المہری اور حماد النعیمی، صادق القطری اور مونا آڈیوار کے، جنہوں نے 19 جولائی 2020 کو ریڈ سیارے پر ہوپ کی تحقیقات کے تاریخی آغاز کے بعد اس تصور کا خیال کیا تھا۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ اسپیس فاؤنڈیشن دنیا بھر کے بہت سارے فنکاروں سے متاثر ہے، مثال کے طور پر پیرس، بیلجیم اور اپٹیکل ویم کے جادوئی چشمے سے تخلیقی اعلیٰ نوٹوں کو متاثر کیا ہے۔ تو اس بارے میں انہوں نے بھی کچھ کرنے کا ٹھان لیا ہے، لیکن جیسے اس بارے میں نیو اپڈیٹ آتی ہے تو وہ بھی ہم آپ لوگوں سے لازمی طور پر شیئر کریں گے۔
اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات کی وزارت داخلہ کو وفاق کی سطح پر بہترین سرکاری ادارہ بھی قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ بات اس وقت سامنے آئی جب متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران ہائنس شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے ملک بھر کے سرکاری مراکز کے لیے سٹار ریٹنگ کے نتائج کا انکشاف کیا تھا۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ 2020 کے لیے ہوشیار سرکاری خدمات کی فراہمی کا اندازہ کیا گیا، اور شیخ محمد نے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ برائے شیخ سیف بن زید النیان کو مبارکباد بھی اس بارے میں پیش کی، اور شیخ محمد نے ٹویٹ کیا کہ سال 2020 نے ثابت کیا کہ 8 سال پہلے تمام سرکاری خدمات کو ڈیجیٹلی طور پر کرنے اور شروع کرنے کا ہمارا نظریہ بالکل ہی درست تھا، اور اس بارے میں سٹار ریٹنگ سسٹم کے نئے معیار اور صارفین کے مجموعی تجربے پر مرکوز ہیں، جس کا مقصد بھی مختلف خدمات کی فراہمی کے چینلز کے ذریعے صارفین کے سفر کی مستقل مزاجی کا جائزہ لینا ہے۔ اس بارے میں شیخ محمد نے 3 فہرستیں پوسٹ کی۔ سب سے پہلے یہ تھی کہ آن لائن ویب سائٹس وزارت داخلہ 5 ستاروں کے ساتھ، جن کے 5 سٹار کے ساتھ اس فہرست میں سر فہرست رہی۔ ایپس کے حوالے سے بات کر لی جائے تو اس فہرست میں وزارت داخلہ بھی 5 سٹارز کے ساتھ سر فہرست رہی، جبکہ کال سینٹرز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وزارت انسانی وسائل اور امارتائزیشن، زکوٰۃ فنڈ، موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات کی وزارت، اسلامی اتھارٹی اور اوقاف کے جنرل اتھارٹی اور وزارت صحت اور روک تھام نے اس زمرے کے تحت 5 سٹارز بھی حاصل کیے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے ڈیجیٹلی طور پر اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کے استعمال میں متحدہ عرب امارات عالمی درجہ بندی میں سر فہرست رہا۔ اس بارے میں متحدہ عرب امارات انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا مواصلات کا استعمال کرتے ہوئے اپنی 99% آبادی کے ساتھ ڈیجیٹل فلاح و بہبود کے اشارے میں عالمی درجہ بندی میں سر فہرست رہا ہے، اور اس بارے میں وزیر نے نیشنل ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ پالیسی کے تفصیلات بھی انکشاف کی، جسے ہر باعث شیخ محمد بن راشد ال مکتوم اور نائب صدر متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران نے گزشتہ ہفتے کابینہ کے اجلاس میں منظور کیا تھا۔ اس بارے میں انہوں نے بتایا کہ اس پالیسی کا حتمی مقصد شہریوں کی ڈیجیٹل فلاح و بہبود کو یقینی بنانا اور ڈیجیٹل اور حقیقی زندگی کے مابین توازن کو بھی برقرار رکھنا شامل تھا، اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں شعور اجاگر کرنا بھی شامل تھا۔ اور اس بارے میں بحثہ نے کہا کہ اس پالیسی کا اہم مقصد متحدہ عرب امارات میں ایک محفوظ ڈیجیٹل معاشرے کی تشکیل اور با مقصد ڈیجیٹل تعامل کے ساتھ ایک مثبت شناخت کو فروغ دینا تھا۔ اس بارے میں مزید اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کووڈ-19 کے بعد کی دنیا میں ڈیجیٹلی خیر مقدم کی ترقی ایسے علاقوں میں بھی فروغ پا رہی ہے جس میں ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ تعامل کی ضرورت ہوتی تھی، جیسے فاصلاتی تعلیم، آن لائن تعلیم کی بھی